السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ عامہ یعنی پارہ نمبر 30 ہے سورۃ النازعات۔ سورۃ النازعات مکیہ وہی 46 آیہ وفیہا رکوعان۔ سورۃ النازعات مکہ معظمہ میں نازل ہوئی، اس میں 46 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ والنازعات غرقا والناشطات نشطا۔ قسم ہے ان فرشتوں کی جو سختی کے ساتھ جان نکالتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کی قسم کھائی جو کافر کی روح کو بڑی سختی سے کھینچتے ہیں جسم سے۔ والناشطات نشطا، اور ان فرشتوں کی قسم جو بہت نرمی کے ساتھ روح کو کھینچتے ہیں۔ اب مومنین کی روح نہایت آسانی سے نکالتے ہیں، بڑی نرمی کے ساتھ نکالتے ہیں۔ اللہ ان فرشتوں کی بھی قسم اٹھا کر کہہ رہے والصابحات صبحا، اور ان فرشتوں کی قسم جو فضائے عالم میں تیرتے پھرتے ہیں۔ فالسابقات سبقا، پھر قسم ہے دوڑ کر آگے بڑھنے والے فرشتوں کی، پھر ان کی جو حکم کے مطابق دنیا کا انتظام کرتے ہیں، ان فرشتوں کی بھی قسم اٹھائی۔ یوم ترجف الراجفہ، جس دن لرز جائے گی لرز جانے والی، یعنی کانپ جائے گی۔ تتبعها الرادفہ، اور اس کے پیچھے آئے گا دوسرا زلزلہ۔ قلوب یومئذ واجفہ، راجفہ، راجفہ سے مراد پہلا نفخہ ہے، پیچھے ہم نے پڑھا نا ترجف الراجفہ، جس دن لرز جائے گی لرزنے والی، یعنی جس دن پہلا نفخہ پھونکا جائے گا، پھر اس کے پیچھے آئے گا رادفہ، رادفہ سے مراد دوسرا نفخہ، دونوں کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہوگا۔ راجفہ کے معنی ہے زلزلہ، جس طرح زلزلہ سب چیزوں کو ہلاک کر کے توڑ پھوڑ دیتا ہے، اسی طرح موت جو انسان کی سینکڑوں تمناؤں اور مرادوں کو خراب اور برباد کر دیتی ہے۔ جب موت آ جاتی ہے تو انسان کی ساری خواہشات، ساری تمنائیں ادھوری کی ادھوری رہ جاتی ہیں۔ اس دن کئی دل دھڑک رہے ہوں گے، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ یقولون اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ، کفار پوچھتے ہیں کہ ہم مرنے کے بعد پہلی حالت پر لوٹائے جائیں گے کیا؟ جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے تب بھی اٹھائے جائیں گے؟ کفار نے کہا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ، اگر ایسا ہوا تو یہ لوٹنا بڑے ہی خسارے کی بات ہے۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، سنو وہ تو محض ایک ڈانٹ ہوگی، اور بس کی یک وہ میدان میں موجود ہوں گے، یعنی ایک سور پھونکا جائے گا، فوراً سے قبروں سے اٹھ جائیں گے اور اپنے میدان کی طرف آ جائیں گے، یعنی لگیں گے تو صرف ایک ڈانٹ ہوگی، ان کا جو انجام ہے وہ ان کو آگے ملے گا، یعنی جہنم میں وہ یک کھلے میدان میں آ جائیں گے۔ حل اتاک حدیث موسیٰ، اے پیغمبر کے آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کا قصہ معلوم ہے، جب آپ کے رب نے اس کو طویٰ نامی ایک مقدس میدان میں آواز دی کہ فرعون کی طرف جاؤ، وہ بہت سرکش ہو گیا ہے۔ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، اس سے کہو کہ تیرا جی چاہتا ہے کہ شرک سے پاک صاف ہو جائے، اور میں تجھ کو تیرے پروردگار کی طرف راہ دکھاؤں گا تاکہ تو اسے ڈرے۔ فَأَرَاهُ آیَةَ الْكُبْرىٰ، پھر اس کو ایک بڑا معجزہ دکھایا۔ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، مگر اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی، پھر لوٹ گیا اور موسیٰ کے خلاف کوشش کرنے لگا۔ فرعون کا سارا واقعہ پیچھے پڑھ لیا ہے۔ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ، پھر اس نے لوگوں کو جمع کیا اور یہ اعلان کیا کہ میں تمہارا رب، میں تمہارا سب سے بڑا پروردگار ہوں۔ فَأَخَذَهُ اللَّهُ، سو اللہ تعالیٰ نے اس کو آخرت اور دنیا کے عذاب میں گرفتار کیا۔ بے شک اس شخص کے لیے جو اللہ سے ڈرے اس واقعہ میں بڑی عبرت ہے۔ أَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، کیا تمہارا بنانا مشکل ہے یا آسمان کا جسے اس نے بنایا؟ اس کی بلندی کو بڑھایا پھر اس کو ہموار کر دیا۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور اس کی رات کو تاریک بنایا اور اس کی روشنی نکالی، اور اس کے بعد زمین کو صاف بچھا دیا۔ أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا، اس میں سے اس کا پانی اور چارہ نکالا اور پہاڑوں کو اس میں قائم کر دیا۔ یعنی تمہارے نزدیک مرنے کے بعد پیدا ہونا اور جی اٹھنا مشکل تر ہے۔ آسمان کا پیدا ہونا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہارے نزدیک آسمان کا پیدا بنانا مشکل ہے یا تمہارا مر کے دوبارہ اٹھنا؟ نہیں، آسمانوں کا بنانا زیادہ مشکل ہے۔ یہ خطاب کافروں کو ہے، یعنی یہ ڈانٹ اور ملامت کافروں کو کی جا رہی ہے کہ جتنے بڑے آسمان اور زمین اور پہاڑوں کے پیدا کرنے پر قادر ہے وہ اللہ، کیا وہ تمہارے جسموں کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ ابن عباس سے منقول ہے کہ زمین
کی پیدائش آسمان سے پہلے ہے، لیکن زمین کا بچھایا جانا آسمان کے پیدائش کے بعد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی تو وہ ہلنے لگی، پہاڑوں کو پیدا کر دیا، زمین پر ڈال دیا، وہ ٹھہر گئی۔ فرشتوں کو پہاڑوں کی پیدائش سے تعجب ہوا، کہنے لگے اے اللہ تیری پیدائش میں ان پہاڑوں سے بھی کوئی سخت چیز ہے؟ فرمایا ہاں، لوہا۔ اے اللہ تعالیٰ کیا لوہے سے بھی بڑھ کے کوئی چیز زیادہ سخت ہے؟ فرمایا ہاں، لوہے سے بڑھ کر بھی زیادہ سخت ہے، وہ ہے آگ۔ پھر فرمایا آگ سے بڑھ کے؟ کہا پانی۔ کہا پانی سے سخت کیا وہ چیز ہو سکتی ہے؟ کہا اس سے زیادہ سخت کیا ہے؟ ہوا۔ کہا ہوا سے زیادہ سخت کوئی چیز ہے؟ فرمایا اولاد آدم کہ داہنے ہاتھ سے خیرات کرتا ہے، یعنی جب ابن آدم اپنے بائیں ہاتھ دائیں ہاتھ سے خیرات کرتا ہے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا، یعنی وہ ان ساری چیزوں سے زیادہ قوی ہے۔ ایمان والا جو ہے وہ پہاڑوں سے بھی قوی، وہ سمندروں سے بھی قوی۔ پھر کیا کہا؟ وہ آگ، ہوا، آندھی، ہر چیز سے زیادہ قوی۔ کون سا مومن جس کے دل میں اخلاص اور توحید ہوگی؟ متاعا لکم ولانعامکم، یہ تمام چیزیں تمہارے چپایوں کے فائدہ کے لیے ہیں۔ بس جس وقت وہ بڑی آفت آئے گی، جس دن یاد کرے گا آدمی جو کچھ اس نے کیا ہوگا، اور ہر اس شخص کے لیے جو دیکھتا ہوگا دوزخ ظاہر کر دی جائے گی۔ سو جس نے سرکشی کی ہوگی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی ہوگی تو دوزخ اس کا ٹھکانہ ہے، اور جو شخص اپنے رب کے سامنے جواب دہی کے لیے کھڑا ہونے سے ڈرا اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکتا رہا تو جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یعنی جنت کن لوگوں کا ٹھکانہ ہے؟ جنت کا مستحق وہی شخص ہوگا جو اپنے مالک اور اپنے خالق کے سامنے حساب کتاب کے لیے کھڑا ہونے سے ڈر گیا۔ آج دنیا میں اللہ کا خوف دل میں آ گیا تو کل قیامت کے روز وہ شخص کامیاب ہو جائے گا۔ مقاتل رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے وہ شخص ہے جس کا ارادہ گناہ کا ہو مگر یاد آیا کہ میں نے ایک دن اپنے اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے، اس گناہ کا حساب دینا ہے، اور وہ اپنے اس گناہ سے باز آ جاتا ہے، اس کو کرتا نہیں، تو اللہ نے کہا وہ انسان جنت میں چلا گیا جس کا ایمان اس لیول کا ہو گیا۔ یسألونک عن الساعة ایان مرساها، لوگ آپ سے قیامت کے متعلق پوچھتے ہیں کہ اس کا کون سا وقت ٹھہرا ہے، آپ کو اس کے ذکر سے کیا کام ہے، آپ کے رب ہی کی طرف ہے اس کی انتہا، آپ تو اس شخص کو ڈرانے والے ہیں جو اس دن سے ڈرے، اور بس جس دن وہ اس کو دیکھیں گے تو ایسا معلوم ہوگا کہ وہ دنیا میں نہیں رہے مگر ایک شام یا اس سے یا ایک سو رہ کر کے آئے ہیں دنیا میں۔ سورۃ العبس مکیہ وہی نسنتان 40 آیہ وفیہا رکوع واحد وقضا، سورۃ العبس مکہ میں نازل ہوئی، اس میں 42 آیتیں اور ایک رکوع ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا اس بات پر کہ ان کے پاس ایک اندھا آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، عبداللہ ابن مکتوم صحابی جو نبینا تھے وہ آئے، اللہ کے نبی نے اس کی بات پر دھیان اور توجہ نہیں دی، اللہ کے نبی کفار کے ساتھ مصروف ہے۔ اللہ ذوالجلال نے کہا پیارے نبی وما یدریک لعلہ یزکا، آپ کو کیا خبر کہ شاید وہ سنور جاتا یا نصیحت سنتا تو نصیحت اس کے کام آتی۔ یعنی عبداللہ ابن مکتوم جو ہدایت کی نیت لے کر کے آیا ہے، آپ اس کی بات کو آپ نے اگنور کر دیا، آپ ان کفار کی ہدایت کے طالب ہیں۔ آپ ایسا کریں کہ عبداللہ ابن مکتوم کی بات کو سنیے، ہو سکتا ہے آپ کا نصیحت کرنا اس کو فائدہ مند ثابت ہو جائے۔ اما من استغنی، لیکن جو پرواہ نہیں کرتا آپ اس کی فکر میں ہیں، یعنی آپ اس کی فکر کر رہے ہیں، ان کافروں کی، ان مشرکین کی جو آپ کی پرواہ نہیں کرتے، حالانکہ آپ پر کوئی الزام نہیں اگر وہ پاک نہ ہوں، یعنی اگر وہ پاکیزہ نہ ہو، اگر وہ کافر رہیں تو ہم آپ سے کل قیامت کے روز کوئی حساب نہیں لیں گے اس کے بارے میں کہ زبردستی ہے آپ پر۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، لیکن جو شخص آپ کے پاس دوڑتا ہوا آتا ہے اور وہ ڈرتا بھی ہے، کون آیا دوڑتا ہوا؟ عبداللہ ابن مکتوم آئے، تو آپ اس سے تغافل برتتے ہیں، یوں نہیں، یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے، بس جو کوئی چاہے اس کو پڑھے، وہ ہمارے باپ وہ ہمارے ہاں بڑے قابل عزت اوراق میں لکھا ہوا ہے جو اونچے رکھے ہوئے نہایت ستھرے صاف ہیں، بِأَيْدِي سَفَرَةٍ کِرَامٍ بَرَرَةٍ، اور ایسے لکھنے والے فرشتوں کے ہاتھ میں رہتے ہیں جو بڑے عزت والے اور نیکوکار ہیں۔ قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ، آدمی پر خدا کی مار کتنا نہ شکر گزار ہے، ذرا دیکھو تو کہ خدا نے کہ اس کو کس چیز سے
بنایا ہے، من نطفۃ خلقہ فقدرہ، ایک قطرہ آب سے اس نے انسان کو پیدا کر دیا، پھر اس کی ہر ایک چیز کا اس نے اندازہ باندھ دیا ہے، ثم السبیل یسرہ، پھر اس کے رستے کو آسان کر دیا، ثم اماتہ فاکبرہ، پھر اس کو موت دی، پھر قبر میں داخل کیا، پھر جب چاہے گا اس کو اٹھا کھڑا کرے گا، کلا لما یقض ما امرہ، سچ تو یہ ہے کہ خدا نے اس کو جو حکم دیا تھا وہ اس نے پورا نہیں کیا۔ چاہیے کہ انسان اپنے کھانے کی طرف دیکھے، انا صببنا الماء صبا، ہم نے کیسے اچھی طرح پانی برسایا، ثم شققنا الارض شقا، ہم نے زمین کو چیر پھاڑ کر دیا، فانبتنا فیہا حبا، اس میں ہم نے اناج اگا دیا، وعنبا وقضبا، اور انگور اور ترکاریاں بھی ہم نے اگائیں۔ قضب کیا ہوتا ہے؟ ایک قسم کی نرم گھاس ہے، اکثر جہاں پر ہمارے جو باہر کیاریاں ہوتی ہیں وہاں پر نرم نرم سی گھاس آئی ہوتی ہے، وہ کھینچے تو وہ اتر جاتی ہے، قضب اس گھاس کو کہتے ہیں جو بڑھ جاتی ہے، وزیتون ونخلا، اور زیتون اور کھجوریں، وحدائق غلبا، غلبا، اور گھنے گھنے باغ اور میوے اور گھاس تمہارے اور تمہارے چپاؤں کے فائدے کے لیے ہم نے بنا دی۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، پھر جب آئے گی کانوں اس کے پردے پھاڑنے والی۔ قیامت کا نام ہے، اس نام اللہ تعالیٰ کہتے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی نفخے کی آواز اور اتنا شور و گل ہوگا کہ لوگوں کے کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ، جس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے بھاگ جائے گا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس دن ہر شخص کو ایسا فکر لاحق ہوگا جو اسے دوسروں سے بے پرواہ کر دے گا، یعنی ہر ایک کو اپنی ہی پڑی ہوگی۔ اس دن بہت سے چہرے روشن ہوں گے، مسفرہ، ضاحکۃ مستبشرہ، خندہ اور شادماد ہوں گے، یعنی ایسے لوگوں کے چہرے اس دن بڑے روشن اور سفید اور ہنستے حشاش بشاش ہوں گے۔ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور بہت سے چہرے اس دن غبار آلود ہوں گے، یعنی جو کافر ہوں گے۔ ترہقھا قطرہ، ان کے اوپر سیاہی چھائی ہوگی۔ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، یہی وہ لوگ ہیں جو کافر اور بدکار لوگ ہیں۔ سورۃ التکویر مکیہ، وہی 29 آیہ۔ سورۃ التکویر مکہ میں نازل ہوئی، اس میں 29 آیتیں اور ایک رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اذا الشمس کورت، جس دن سورج لپیٹ لیا جائے گا۔ واذا النجوم انکدرت، جس وقت تارے گدلا جائیں گے، بے نور ہو جائیں گے، اور جب پہاڑوں کو چلایا جائے گا۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جس دن 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی بیکار چھوڑ دی جائے گی۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جس دن وحشی جانور اکٹھے کیے جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندروں کو جوش دلایا جائے گا۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جس وقت روحوں کو ان کے جسموں کے ساتھ ملا دیا جائے گا، یعنی قبروں والوں کو زندہ کر کے روحوں کو ان میں دوبارہ ڈال دیا جائے گا۔ یہ سارا قبر کی قیامت کی منظر کشی ہے۔ وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ، اور جس وقت اس لڑکی سے زندہ جرگور کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا۔ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تو کس گناہ کے سبب ماری گئی۔ اِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، جب اعمال نامے کھولے جائیں گے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کی کھال کھینچ کر اتار دی جائے گی۔ وَإِذَا الجَّحِيمُ سُعِرَتْ، اور جب جہنم کو دہکایا جائے گا۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت قریب کر دی جائے گی۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، جان لے گی ہر جان جو اس نے آگے بھیجا ہوگا۔ پس قسم ہے ان ستاروں کی جو الٹے پیچھے ہٹنے والے ہیں، جو الٹے پیچھے ہٹنے لگتے ہیں۔ الجوار الکنس، جو چلتے چلتے چھپ جانے والے ہیں۔ واللیل، رات کی قسم، اذا عسعس، جب وہ خوب تاریک ہو جائے۔ والصبح اذا تنفس، اور صبح کی قسم جب اس کا طلوع ہونا، جب وہ طلوع ہو جائے۔ انہ لقول رسول کریم، بے شک یہ پیغام ذی عزت فرشتے کا پہنچایا ہوا ہے۔ ذی عزت فرشتہ کون سا؟ جبرائیل امین۔ ذی قوت عند ذی العرش المکین، جو بڑا قوت والا صاحب عرش کے پاس بڑا درجہ رکھنے والا ہے۔ مطاع ثم امین، وہاں اس کا حکم مانا جاتا ہے اور وہ امین ہے۔ تمام فرشتے کس کے تابع ہیں؟ حضرت جبرائیل کے۔ فرشتوں میں سب سے اول درجے کا مقام جبرائیل کو ملا ہے۔ وما صاحبکم بمجنون، اور تمہارا رفیق کوئی دیوانہ نہیں ہے۔ اور اس نے اس جبرائیل کو آسمان کے روشن کنارے پر دیکھا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں میں کوئی دیوانہ مجنون نہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے اللہ جبرائیل امین کو دیکھا، وہ آسمان پر کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ وما هو علی الغیب بضنین، اور وہ غیب کی بات بتانے میں کچھ بخل نہیں کرتا۔
وما हुआ बिकौली शैतान रजीम, और ये कुरान किसी मरदूद शैतान की बनाई हुई बात नहीं है। फ़ैन तज़हबून, फिर तुम किधर को चले जा रहे हो। ये तो तमाम जहान के लोगों के लिए एक नसीहत है। लिमन शाअ मिनकुम अन यस्तकीम, जो तुम में से सीधी राह पर चलना चाहे, और तुम कुछ चाह नहीं सकते मगर वो जो अल्लाह चाहे। रब्बुल आलमीन, जो तमाम जहानों का रब है। सूरतुल इन्फितार मक्किया वहिय 19 आया। सूरत इन्फितार मक्का में नाज़िल हुई। इसमें 19 आयतें और 1 रुकू है। इज़ा समाउत फतरत, जब आसमान फट जाएगा, जब आसमान फट जाएगा। वइज़ल कवाकिब इंतसरत, जब तारे जड़ जाएंगे। वइज़ल बिहार फुज्जिरत, जब दरिया चीर दिए जाएंगे। वइज़ल क़ुबूर बुअसिरत, और जब कब्रें उखाड़ दी जाएंगी। इस वक्त हर शख्स को मालूम हो जाएगा जो कुछ उसने आगे भेजा और जो कुछ उसने पीछे छोड़ा होगा। या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, ऐ इंसान तुझे अपने रब्बे करीम के बारे में किस चीज़ ने धोखे में डाल दिया। अल्लज़ी खलक़क फसव्वाक फ़अदलक, वो रब जिसने तुझे पैदा किया फिर तेरे जोड़ बंदोबस्त कर दिए, दुरुस्त कर दिए, फिर तुझे बराबर बना दिया। फ़ी सूरतिन मा शाअ रक्कबक, और जिस सूरत में चाहा तेरे अज़ा को तरकीब दी। फिर हरगिज़ नहीं बल्कि तुम रोज़े जज़ा को जुटलाते हो, हालांकि तुम पर एक निगहबान मुकर्रर है। किरामन कातिबीन, वो निगहबान कौन है? मुअज़्ज़ज़ लिखने वाले। किरामन कातिबीन है। यअलमूना मा तफ़अलून, जो काम तुम करते हो उनको मालूम हो जाता है। इन्नल अबरार लफ़ी नईम, बेशक नेक काम करने वाले ज़रूर नेमतों वाली जन्नत में होंगे। व इन्नल फुज्जार लफ़ी जहीम, और बड़े काम करने वाले ज़रूर दोज़ख में होंगे। यस्लौनहा यौमद्दीन, जिसमें जज़ा के दिन वो दाखिल होंगे। वमा हुम अन्हा बिगाइबिन, और उससे गायब नहीं होने पाएंगे। वमा अदराका मा यौमुद्दीन, क्या खबर आपको कि जज़ा सज़ा का दिन क्या है। सुम्मा मा अदराका मा यौमुद्दीन, फिर क्या खबर आपको कि रोज़े जज़ा क्या चीज़ है। यौम ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैया वल अम्रु यौमइज़िन लिल्लाह, ये वो दिन होगा जब कोई शख्स किसी दूसरे शख्स के लिए कोई इख्तियार ना रखेगा, और उस दिन हुकूमत सिर्फ अल्लाह ही की होगी। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सपारा नंबर 29 के अहम नकात हैं। रात को सोने से कबल सूरतुल मुल्क की तलावत को मामूल बनाना है। कौन कौन पढ़ेगा मेरे समेत इंशाअल्लाह। रात को सोने से पहले इंशाअल्लाह जो पढ़ते हैं बहुत अफजल अमल है। अल्लाह ताला कहते हैं ये अज़ाब कब्र से आड़ है। इस इंसान को अज़ाब यानी कब्र का अज़ाब नहीं पहुंच सकता जो रात को सोने से पहले सूरत मुल्क की तलावत करके सोता है। नंबर 2, ज़िंदगी आजमाइश के लिए दी गई है। हमने कुरान में आज तर्जुमे में पढ़ा है ना, ज़िंदगी आजमाइश के लिए दी गई है, इसलिए अच्छे अमाल के लिए जद्दोजहद करनी है और बुरे अमाल से बचना है। ज़िंदगी में हमने 5 पढ़ा इस बारे में, औलाद भी फितना, माल भी फितना, हर चीज़ फितना है। क्या करना है? अच्छे अमाल करने की कोशिश करनी है और बुरे अमाल से बचने की भी जद्दोजहद करनी है। नंबर 3, अच्छी बातों को कलम से लिख कर और अमल में उतार कर महफूज कीजिए। कलम और अमल का बहुत गहरा ताल्लुक है। जब हमने पढ़ा है ना नून वल कलम वमा यस्तरून, यहाँ जब हमने पढ़ा है क्या कहा, अच्छी बातों को लिखना किसके साथ है? कलम के साथ लिखना है। और अमल में कैसे उतारना है? अमल में उतार कर महफूज करना है उसको इंशाअल्लाह। नंबर 4, तस्बीह करने से मुश्किलें आसान हो जाती हैं। हम तो तस्बीह बयान करें, अल्लाह ताला की सना बयान करते रहें, सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये पढ़ें बार बार, इससे मुश्किलें आसान हो जाएंगी। नंबर 5, तहज्जुद के पाबंद बने, गुनाहों से बख्शिश और बीमारियों से शिफा का ज़रिया है। नंबर 6, फजर की नमाज में सूरह सजदा और दहर पढ़ना मसनून अमल है। जी, क्या मैं रात को सोने से कबल सूरत मुल्क की तलावत को मामूल बनाती हूँ? अगर तो बनाती हूँ तो ठीक है, नहीं बनाती हूँ तो हमने इस पर अमल करना है इंशाअल्लाह। नंबर 2, क्या मैं तहज्जुद की पाबंदी करके अपने गुनाहों की बख्शिश करवाना चाहती हूँ? जी इंशाअल्लाह, अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी, सब छुट्टी की दुआ पढ़े। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।